اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارک نساء آیت نمبر 47 سے 54، 47 سے 54 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ بہت اہم صفحہ ہے یہ۔ پہلی آیت جو اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ایک مرتبہ پھر پلورلزم کے اس نظریے کی رد ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر ایک انسان قرآن اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اسے نجات مل سکتی ہے، یہ جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے اس کی واضح طور پر رد ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، آمنو ایمان لے آؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس پر ایمان لے آؤ کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اور جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تصدیق با ایمانہ کہ یہ قرآن، یہ نبی کی تعلیم نہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈس اون کر رہی ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈس اون کر رہی ہے۔ اپنے وقتوں میں جو نازل ہوا موسیٰ علیہ السلام پر توریت کی صورت میں وہ بالکل برحق تھا، اپنے وقت میں جو نازل ہوا عیسیٰ علیہ السلام پر وہ بالکل برحق تھا۔ تحریف کے بعد والے ذمہ دار ہیں، مگر اصل جو کتاب تھی اس کی تصدیق یہ قرآن کرتا ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر کہ تم ایمان لے آؤ، اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وعید ہے، وارننگ ہے، من قبل ان نطمس وجوہن، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں، یعنی یہ عذاب کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ فنردها علی ادبارها، تو ہم اسے پیچھے کی طرف پلٹا دیں گے۔ یہ ایک شدید عذاب کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک انسان ہے
اس کا چہرہ پلٹا دیا جائے پشت کی طرف تو ظاہر کہ نہ اس کے اندر کوئی حسن ہے، نہ کوئی جمال ہے، نہ کوئی خوبصورتی، وہ اس کی ہلاکت کا اعلان ہوگا۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم لعنت کر دیں جس طرح سے ہم نے لعنت کی تھی اصحاب السبت پر، شنبے والے، سنیچر والے۔ یہ وہی واقعہ ہے کہ جس کی طرف سورہ بقرہ کے اندر بھی متوجہ کیا گیا، اور سورہ اعراف میں اس کی تفصیل آ جائے گی کہ جن لوگوں نے تجاوز کیا تھا یہود میں سے اور مچھلیوں کے شکار کے حوالے سے ایک خامخواہ کا ہیلا وہ لے کر آئے تھے اور اپنی اوور اسمارٹنس میں مارے گئے اور بعد میں لعنت پروردگار کا حصہ ان کو ملا، حقدار قرار پائے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور جو امر پروردگار ہے اللہ کی بات وہ ہو کر رہتی ہے۔ یہاں پر جو لفظ امر ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آگے پھر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ یقیناً اللہ اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک قرار دیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی جس کی وہ چاہے وہ مغفرت کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، اور جو اللہ کے ساتھ شریک قرار دے یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کے ساتھ بہتان باندھا۔ اب یہ آیت جو ہے ایک طرف امید دلاتی ہے کہ اگر ایک انسان شرک کے علاوہ کسی اور گناہ کا مرتکب ہوا ہے تو بخشش کا امکان بہرحال موجود ہے، اور دوسری طرف انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں مشروط ہیں اللہ کی مشیت کے ساتھ، یعنی کنڈیشنل ہیں، اور اللہ کا چاہنا بلا وجہ نہیں ہوتا۔ اس طرح سے ایک امید بھی پیدا کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ ایک اس کو خوف بھی دلایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، اس کی اگر آپ وسعتوں میں جائیں تو اگر خدا کسی کو نبی منوانا چاہے اور خدا کی اس بات کو جانتے بوجھتے رد کر دیا جائے تو یہ بھی شرکی کا ایک انداز ہوگا، یا کوئی اور عہدہ کہ جو خدا منوانا چاہے اور انسان جانتے بوجھتے، ایک تو یہ ناسمجھی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، لیکن جانتے بوجھتے اگر وہ کام کرے کہ پروردگار عالم کچھ منوانا چاہے اور وہ ماننے سے انکار کر دے تو پروردگار عالم کی نظر میں یہ چیز بھی شرک میں شامل ہو جائے گی۔ اب جو اگلی آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے ان افراد کی مذمت کی ہے جو خود پسندی کے مرض کا شکار ہیں۔ کہ حبیب آپ نے ان لوگوں کو دیکھا یزکون انفسہم، جو اپنی ہی تعریف خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہے کہ جو جس کی چاہتا ہے تعریف کرتا ہے، یعنی اصل تعریف تو یہ ہے اپنے منہ میں مٹھو بننے سے کیا حاصل، ولا یظلمون فتیلا، اور وہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہونے دے گا۔ انظر، ذرا دیکھو، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کہ کیسے یہ اللہ کے اوپر جھوٹ کو افترا کرتے ہیں، یعنی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔ وکفی بہ اسما مبینا، اور اس سے بڑھ کر کھلا ہوا گناہ کیا ہوگا، یعنی یہ بہت بڑا کھلا ہوا گناہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہود کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے منہ میں مٹھو بنتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کے دعووں کو ذکر بھی کیا گیا ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، یا لن يدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا، جنت میں نہیں داخل ہوگا کوئی سوائے اس کے کہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ تو یہ تمام تر چیزیں یہ خود ستائی ہی تو ہے، یہ خود پسندی ہی تو ہے، اور اپنے منہ میں مٹھو بننا ہے۔ تو اگر واقعاً کوئی ایسا ہے تو پروردگار اس کی تعریف کرے گا، پروردگار اس کو محمد قرار دے گا، پروردگار اس کے قصیدے پڑھے گا، پروردگار عالم اس کی تعریف کرے گا، اور لوگوں کے درمیان بھی اس کا اخلاق ایسا ہوگا کہ اگر کوئی دشمن ان کے فضائل کو مٹانا بھی چاہے تو پروردگار عالم ان فضائل کو نمایاں کر کے لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا۔ جیسے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اپنوں نے خوف جان کی وجہ سے ان کے فضائل چھپائے، اور غیروں نے، دشمنوں نے نفرت اور عداوت کی وجہ سے ان کے فضائل چھپائے۔ مگر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ پروردگار کا اہتمام نہیں ہے تو کیا ہے کہ آج دو عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہر جگہ حضرت امیر المومنین کے فضائل ہمیں گونجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ گویا اسی آیت کی ایک عملی تفسیر بھی ہے۔ دوسری طرف بنو امیہ کے ٹکسال میں کتنی ہی جعلی حدیثیں ڈھالی گئیں اور جھوٹے فضائل نقل کیے گئے، مگر آپ جانتے ہیں کہ جو منصف پسند علماء کرام ہیں ان سب نے ان احادیث کو رد کر دیا۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو
کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لے آئے، معتقد ہو گئے جبت اور طاغوت کے، دو بت جو مشرکین مکہ جن کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہنے لگے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ راستے کے اعتبار سے یہ جو بت پرست ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے وہ زیادہ بہتر راستے کے اوپر ہیں ان کے مقابلے میں جو صاحبان ایمان ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور جن پر اللہ کی لعنت ہو، فلن تجد لہ نصیرا، تو اس کا ہرگز کوئی مددگار تم نہیں پاؤ گے۔ اب اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو بیان کیا گیا کہ احد کی لڑائی کے بعد کعب بن اشرف، یہ ایک شخص تھا جو 70 سواروں کے ساتھ رسول اللہ سے عہد شکنی کر کے، مسلمان یہ نہیں تھا، یہود میں سے تھا، اور وہ گیا تاکہ کفار قریش کو آپ کے مقابلے پر آمادہ کر کے مقابلے پر لے آئے اور ایک الائنس ان کے ساتھ بنائے۔ تو ابو سفیان نے اس سے کہا کہ تم اور محمد دونوں اہل کتاب ہو، جب تک تم ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کرو گے ہم کو تم دونوں میں سے کسی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب اس نے اس موقع پر اپنی وقتی مصلحت کی خاطر کعب نے جبت اور طاغوت دونوں کو سجدہ کر لیا اور توحید کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیا، اور یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ ہاں اگر کمپیئر کریں تو تم لوگوں کو بہتر پاتے ہیں ان کے مقابلے میں کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہے اور جو ان کا دین ہے۔ تو یہاں پر ظاہر پیغمبر اکرم کی نفرت اور پیغمبر اکرم کی دشمنی میں اس نے مشرکین مکہ، انہوں نے جو وہ افراد کے جو توحید کے اوپر کمپرومائز کیے بیٹھے تھے ان کے ساتھ جا کر ان لوگوں نے الائنس قائم کرنے کے لیے اس حد تک چلے گئے جس کی مذمت اس آیت کے اندر آ رہی ہے۔ اب پروردگار عالم اس پر ارشاد فرماتا ہے کہ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا بھی ملک اور اقتدار میں کوئی حصہ ہے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ ایسا فیصلہ کرتے پھریں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے مقابلے میں کمتر قرار دیں۔ کیا ان کے پاس بھی کوئی ملک ہے، کوئی نصیب ہے، اس کا حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کہ اگر ایسا ہو تو یہ لوگوں کو ذرا سا بھی نہ دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر پیغمبر اکرم کے مقابلے پر جو ان کا سٹینڈ تھا اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر وہی الناس کا لفظ پیغمبر اکرم مراد ہے کہ علامہ آتاہم اللہ من فضلہ، اس بات پر کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یعنی یہ اسی بات پر حسد کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو اتنا نمایاں مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے فضل سے، فقط آتینا، تو اللہ نے عطا کیا ہے آل ابراہیم کو الکتابہ، کتاب، والحکمتہ، حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور یہ اللہ نے عطا کیا ہے ملک عظیم، یہ ہے اللہ کی عطا۔ اب یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بہت واضح قرینہ بن گیا کہ پیغمبر اور پیغمبر کے اہل بیت وہ یہاں پر مراد ہیں کہ جن سے یہ حسد کیا جا رہا ہے، اہل کتاب کی طرف سے بھی اور پھر بعد میں بعض ایسے افراد سے کہ جو بظاہر مسلمان تھے مگر ان کی طرف سے حسد ہوا بھی۔ خود معصومین علیہ السلام کی روایات کے اندر مثلا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ہیں وہ کہ جن سے حسد کیا گیا، نحن محسودون، ہم سے حسد کیا گیا، اور اسی طریقے سے دیگر روایات بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب یہاں پر اگر تھوڑا سا آیتوں کو پیچھے سے آپ لے کر چلیے کہ جہاں پروردگار عالم نے تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا تھا پچھلے دنوں کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تمنا نہ کرو، یعنی اس میں حسد نہ کرو۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس پر کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہی ایک وجہ ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا ایٹیچیوڈ اس طرح کا بنتا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی جو اللہ کے دی ہوئی چیز ہے وہ اللہ کے فضل ہی میں سے۔ سورہ جمعہ کے اندر بھی پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے۔ اور پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے یہاں پر ملک عظیم کا ذکر کرنے کے بعد پروردگار عالم نے کچھ آیتوں کے بعد اس اطاعت کا مطالبہ کیا ہے کہ جس کے اندر اللہ، رسول اور اولی الامر کا ذکر ہے۔ تو اگر اس پوری آیتوں کے ایک سلسلے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ آل ابراہیم کے ذریعے سے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم اور پیغمبر اکرم کے اہل بیت ان کے ایک اسٹیٹس کو اور مرتبے کو سمجھایا ہے۔ خود بنو امیہ اور بنو ہاشم کے حوالے سے جو سیرت کی کتابوں کے اندر تفصیلات ہمیں ملتی ہیں وہ بھی اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں، اور پھر
بعد میں بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے جب ہم یزید کا یہ مصرع پڑھنا دیکھتے ہیں. جب دربار میں اہل بیت اسیر کر کے لائے گئے تھے تو اس نے جملہ یہی کہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ سارا کا سارا بنی ہاشم کی طرف سے ڈھونگ تھا ملک اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے. یعنی وہ جو اللہ نے اقتدار دیا تھا اس کو ڈھونگ سے تعبیر کیا یزید نے، اور یہ کہا کہ فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی خبر تھی نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حسد وہاں تک چلا گیا، حسد دنوں سے ختم نہیں ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.